السلام علیکم، ہماری دنیا میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جین آسٹن کا ناول سینس اینڈ سینسیبلٹی۔ یہ ناول اس نے 1811 میں پبلش کیا۔ یہ ناول اس کے 6 بہترین ناول میں سے ایک ہے۔ اس ناول میں بہت زیادہ کردار ہیں جس کی وجہ سے بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کروں گی کہ اچھے سے ساری کہانی بتا سکوں۔ اس ناول میں بس آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ دو بہنوں کی کہانی ہے۔ پہلی کا نام ایلینر اور دوسری کا نام میرین۔ یہ دونوں بہنیں جس میں ایلینر سینس ہے اور میرین سینسیبلٹی ہے۔ سینس مطلب ایلینر اپنے دماغ سے کام لیتی ہے، وہیں میرین جذباتی لڑکی ہے۔ پوری کہانی دونوں بہنوں کے گرد گھومتی ہے، تو اس لیے دونوں بہنوں پر ہی فوکس رکھنا ہے۔ اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کرداروں کو شامل کرتے جائیں گے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی۔ یہ کہانی مس ڈیش ووڈ فیملی کی ہے۔ اس فیملی میں 2 میاں بیوی ہیں، مسٹر ڈیش ووڈ اور مسز ڈیش ووڈ۔ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، ایلینر، میرین، مارگریٹ۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے، جان۔ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی کا نام ہے فینی۔ یہ جو فینی ہے یہ تینوں بیٹیوں اور ماں کو بالکل ناپسند کرتی ہے، چڑھتی ہے ان سے، خاص کر ایلینر سے، کیونکہ فینی کا بھائی ایڈورڈ ایلینر کو پسند کرتا ہے۔ ایک دن مسٹر ڈیش ووڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جتنی بھی جائیداد ہے اس میں اپنی ماں اور بہنوں کو حصہ دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، فینی تینوں بہنوں اور ماں سے بہت چڑھتی ہے، تو اس نے جان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ان تینوں بہنوں کو اور ماں کو گھر سے نکال دو۔ جان تھا ہی بیوی کا غلام۔ اس نے اپنی بیوی کی باتوں کو غور سے سنا اور عمل شروع کر دیا، اور اپنے ماں کو اور بہنوں کو طعنے دیتا اور گھر سے جانے کو کہتا۔ فینی کا بھائی ایڈورڈ جو کبھی کبھار اس سے ملنے آتا تھا، وہ ایلینور کو پسند کرتا تھا، تو فینی کو لگتا تھا کہ یہ لڑکی میرے بھائی کے قابل نہیں ہے، اس لیے وہ اس سے جلد جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اب وہ 3 بہنیں اور ماں بیچاری کہاں جائیں؟ کوئی نہ کوئی تو ان کی مدد کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سچویشن میں ایک آدمی مسیحا بن کر آتا ہے۔ اس کا نام ہے مسٹر مڈلٹن۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ مسٹر ڈیش ووڈ جو کہ ابھی فوت ہو گئے، ان کا قریبی دوست ہے۔ وہ مسز ڈیش ووڈ سے کہتا ہے، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو رہنے کی جگہ دوں گا۔ اور وہ ان بیٹیوں اور ماں کو وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے۔ ایلینر وہاں سے جاتے ہوئے بہت دکھی ہوتی، کیونکہ اب وہ ایڈورڈ سے نہیں مل سکتی تھی، جو کہ فینی کا بھائی اور اس کی بھابھی کا بھائی تھا۔ اب تینوں ماں بیٹیاں اس نئی جگہ پہ رہنے لگ جاتی ہیں۔ اب کہانی کے اس موڑ پہ ایک نیا کردار آتا ہے، وہ ہے کینل برینڈن۔ یہ جو صاحب ہیں یہ میرین کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اور میرین کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ میرین ان سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتی۔ کاٹیج میں رہتے ہوئے ان کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ میرین کو ایک لڑکا پسند آ جاتا، اس کا نام ہوتا ولی بائے۔ جو ولی بائے ہوتا وہ ایک فراڈ انسان ہوتا، دھوکے باز لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ کرتا۔ یہ بات مسٹر برینڈن کو پتہ تھی، لیکن وہ نہیں بتاتا، چپ رہتا، اپنے جذبات کو دبائے ہوئے رہتا۔ اب میرین اور ولی بائے کا ریلیشن آگے بڑھتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، میرین ایک سینسٹیو لڑکی تھی کہ اپنی جذبات سے کام لیتی تھی، جذباتی لڑکی تھی، تو وہ ولی بائے کو بہت پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ اس کی ماں اور اس کی بہن نے سوچا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آگے چل کر ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ویسا جیسے مسٹر برینڈن سوچتے تھے۔ ولی بائے دھوکہ دے کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے کہا اس نے لندن جانا ہے۔ کچھ وقت تک گھر میں بہت دکھ کا ماحول رہا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ تو اچھا لڑکا تھا، وہ کیسے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ ایک دن کاٹیج میں جہاں یہ تینوں ماں بیٹیاں رہتی تھیں، ایڈورڈ آ جاتا ہے جو کہ فینی کا بھائی تھا، لیکن ایڈورڈ اکیلا نہیں ہوتا،
اس کے ساتھ اس کی منگیتر بھی ہوتی جس کا نام لوسی تھا۔ دونوں بہنوں کے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ اب ویلی بائی نے میرین کو چھوڑ دیا اور ایڈورڈ جس کو ایلینر پسند کرتی تھی، ایڈورڈ لوسی کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ جس لڑکی کے ساتھ ایڈورڈ شادی کر رہا تھا وہ بہت ہی لالچی لڑکی تھی۔ یہ بات ایلینر کو پتہ تھی، لیکن وہ ایڈورڈ کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کرنے دو شادی، تاکہ وہ ایڈورڈ کو سزا دینا چاہتی تھی۔ یہاں ایلینر نے اپنا دماغ استعمال کیا۔ اس نے سوچا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جذباتی لڑکی میرین ابھی تک ویلی بائی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ویلی بائی اس کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، وہ تو بہت اچھا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ وہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، میرین اور ایلینر ایک پارٹی پر جاتی ہیں۔ وہاں پر ویلی بائی مل جاتا ہے۔ میرین اس سے ملتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں چلا گیا، تو ویلی بائی اس کی بہت انسلٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی پہلے کبھی کیا تھا۔ میرین کو بہت برا لگتا، تو یہاں پر مسٹر برینڈر کو بھی بہت برا لگتا، کیونکہ میرین کو برا لگ رہا تھا۔ تو وہ میرین کو سمجھاتے ہیں، اس لڑکے کی حقیقت بتاتے ہیں کہ اس نے بہت ساری ایسی لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ دیا ہے۔ یہ سن کر میرین کو کچھ اچھا فیل ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ مسٹر برینڈن کتنے اچھے آدمی ہیں جو اس کی سچائی بتا رہے ہیں اور اس کی کیئر کر رہے ہیں۔ پھر میرین کو مسٹر برینڈن تھوڑے تھوڑے پسند آنے لگے۔ یہ تو ہو گئی ان دونوں کی کہانی۔ اب بات کرتے ہیں ایڈورڈ کی اور ایلینر کی۔ ایڈورڈ نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ جاتی۔ وہ ایک لالچی لڑکی تھی، وہ اس کی دولت سمیٹ کر بھاگ جاتی۔ اب بیچارہ بے سہارا ہو کر ایلینر کے پاس واپس آیا ہے، تو مسٹر برینڈن کہتے ہیں کہ میں اس کو نوکری دلوا دوں گا، لیکن تم ایلینر کے ساتھ رہو اور خوش رہو۔ تو آہستہ آہستہ سب کچھ صحیح ہوتا جاتا ہے۔ دونوں بہنوں کے ساتھ جو برا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ صحیح ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن ویلی بائی واپس آتا ہے اور میرین سے معافی مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کو ایک بڑی رقم کی بہت ضرورت تھی، اس لیے اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ اس نے بس اتنا کہا اور واپس چلا گیا۔ دونوں بہنوں کے ساتھ تھوڑا وقت لگا پر سب صحیح ہو گیا۔ برینڈن کی شادی میرین سے ہو جاتی اور ایڈورڈ کی شادی ایلینر سے ہو جاتی۔ تو یہ تھی ہماری سینس اینڈ سینسیبلٹی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ناول کا نام سینس اینڈ سینسیبلٹی کیوں تھا؟ میرین جو کہ آپ کے سامنے ہے پورے ناول میں، ایک کمزور کردار تھا۔ جب بھی کوئی اسے مسئلہ ہوتا وہ رونے لگ جاتی اور بہت سینسٹیو لڑکی ہوتی، اور وہیں پر ایلینر ایک مضبوط لڑکی تھی، وہ اپنا دماغ استعمال کرتی، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا اپنے دماغ سے کام لیتی اور سوچتی کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے اور بھی بہت کچھ ہے، رونا دھونا نہیں کرتی۔ اس لیے اس کا نام سینس اینڈ سینسیبلٹی تھا۔ دوستو، اگر آپ ٹیکسٹ بائی ٹیکسٹ یہ بک پڑھیں گے تو بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس میں بہت سارے کریکٹر ہیں، بہت سارا لینتھی ناول ہے یہ۔ میں نے آپ کو بہت شارٹ کر کے کہانی سنائی ہے تاکہ آپ کو کہانی کی سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔